کون ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے نا. اعلیٰ حضرت چھوٹے سے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے. کہا پڑھو بیٹا لام الف. اب نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ سارے حروف مفرد ہے لیکن یہ مرکب کیوں؟ اجب مفرد مرکب سمجھیں، سب ایک ایک لکھا ہوا ہوتا نا، الف اور با تا سا، لیکن لام الف 2 ہوتے ہیں. لام ادھر الف لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اب سمجھ گئے؟ کہنے لگے سارے حروف مفرد ہے مگر یہ کیوں مرکب ہے؟ اسے بھی مفرد ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا ذہن میں یہ سوال تھا، لام بھی میں نے پڑھ لیا الف بھی پڑھ لیا تو پھر اب کیوں پڑھوں؟ لام بھی آ گیا الف بھی آ گیا. دادا سمجھ گئے، کہنے لگے بیٹا پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، حقیقت میں وہ حمزہ تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا. اور کہا یہ جو ہے یہ الف ہے تو پھر یہ مرکب کیوں ہے؟ تو دادا نے جواب دیا بیٹا یہ مرکب اس لیے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو وہ ابتدا سے نہیں پڑھا جا سکتا، وہ کسی حرف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے. اب سوال یہ ہوتا دادا جان ذرا بتاؤ، بابیتا تابیتا سابیتا جیم بھی ہا بھی خا بھی، لیکن لام کے ساتھ کیوں ملا؟ با کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ تا یا جیم کے ساتھ کیوں نہیں ملا؟ لام ہی کے ساتھ کیوں مل گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ ماشاءاللہ لام ہی کے ساتھ کیوں ملا؟ تو اس لیے اس کو بہت بڑا تعلق ہے. لام الف کا دل ہے اور الف لام کا دل بیچ میں. لام کی ذرا ہجے کرو، لام الف میم لام میں کتنے لفظ ہیں؟ 3. بچوں کتنے بولو؟ لام الف اور میم. لام الف زبر لام میم ساکن لام. تو الف کہاں آیا؟ بولو بیچ میں ادھر ادھر. دل ہے لام میں الف دل کی جگہ بیچ میں آیا. اور اگر الف کی ہجے کرو الف زبر آم لام پاز لف الف، تو یہاں پر بھی الف میں لام بیچ میں آیا تو لام الف کا قلب ہے. اب مجھے بتا جب الف نے لام کو نہیں چھوڑا تو لام نے بھی الف کو نہیں چھوڑا. ایک دوسرے کا دل ہے تو پھر جدا بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی یار یہ بچے تو سمجھ گئے ہوں گے مگر تم بھی بہت بڑے سمجھدار ہو. صحیح بتا رہے ہیں، پانی پی کے بیٹھے ہو تم لوگ بھی. اللہ برکت فرمائے. اور سن تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتا ہوں. اب اعلیٰ حضرت بڑے ہو گئے جب کی بات. اعلیٰ حضرت 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے، مطلب پڑھ کے فارغ ہو گئے. کتنی عمر میں بولو؟ 14.25 سال کی عمر میں. سب سے پہلا جو مسئلہ جس پر لکھا تھا وہ رضاعت کا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 14 تاریخ تھی. تبھی سے انہوں نے افتاء سنبھال لیا تھا 14.25 سال کی عمر سے. اب اعلیٰ حضرت جب بڑے ہو گئے پڑھانے لگے. کیا ہو گئے بولو؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا نام صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی.
اور دوسرے صدر الشریعہ، تیسرے علامہ ظفر الدین بہاری، یہ شاگرد۔ اچھا شاگرد بھی ایسے تھے، آج کے 1000 مولانا، سمجھے، 1000 مولانا ایک طرف اور اعلی حضرت کا یہ اکیلا شاگرد ایک طرف۔ اور اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے تو بس آپ سمجھ رہے ہو کس چیز کی ضرورت۔ اگر علم کی ضرورت ہوتی تو آدھے مقرروں کو اب تک پکڑوا کے جیل بھیج دیا گیا ہو۔ ایک مولانا تقریر کر رہا ہے، بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے، آج ہی سنی میں نے یہ بات، بولے ہدایت النیب فقہ کی کتاب ہے، اسے یہی پتہ نہیں ہے، بے وقوف۔ اب وہ بھی مولانا تھا بھائی، لیکن اعلیٰ حضرت کے شاگرد پڑھ رہے تھے، پڑھ، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ، اعلیٰ حضرت کیا پڑھاتے ہوں گے، اور پھر شاگرد کیسے تھے؟ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ اور علامہ ظفر الدین بہاری، جو علم توقیت کے ماہر تھے، علم حیات کے ماہر تھے۔ اب سنو، یہ تینوں پڑھ رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تراویح پڑھ لی گئی ہے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد، پوری نمازیں پڑھنے کے بعد، اعلیٰ حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے رک گئے، اور رکنے کے بعد کہنے لگے بیٹا جاؤ کمرے سے نکلو، اب ہم تمہیں کل پڑھائیں گے۔ مگر بچے پڑھنے والے تھے، یہ آج کی طرح نہیں خوش چھٹی آ جانا تو کھانا زیادہ کھاتے ہیں خوشی میں کہ ہاں کل کو چھٹی، ہاں کل کو چھٹی، مگر یہ پڑھنے والے تھے۔ جب میں پڑھاتا تھا بدر العلوم میں جسپور میں، تو ایک بچے نے اپنے دادا کو 4 مرتبہ مارا چھٹی لینے کی وجہ سے، ایک جمعرات کو آ گیا روتا ہوا، مفتی نعیم صاحب تھے ان کے پاس، ہم لوگوں میں سے ایک بندہ کوئی بھی جمعرات کو رکتا تھا جمعے کو، تو وہ تھے، روتے ہوا آ گیا، آنکھیں ملتا ہوا، حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، چھٹی دو۔ انہوں نے چھٹی دے دی۔ دوسری جمعرات کو مفتی جابر کا غالباً ہاں انہی کا نمبر تھا رکنے کا، وہ رکے، تو ان کے پاس روتا ہوا آ گیا، بولے حضور دادا کا انتقال ہوگا، چھٹی دے دو۔ انہوں نے چھٹی دے دی۔ تیسری جمعرات کو مولانا حبیب مصباحی، انہوں نے بھی چھٹی دے دی۔ چوتھی جمعرات کو میرا نمبر آ گیا تو میں نے بھی چھٹی دے دی۔ اتفاق سے پتہ چل گیا کہ میں مدرسے میں ہوں نا، تو اس کے ابا مجھ سے ملنے آ گئے۔ تو جب ابا ملنے آئے تو بولے ہمارا بیٹا کہاں؟ میں نے کہا یہ تو بتاؤ تم آ کہاں سے رہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولے کیوں؟ میں نے کہا تمہارے تو ابا کا انتقال ہو گیا۔ بولے حضور 3 سال ہو گئے انہیں تو مرے ہوئے۔ ارے 3 سال، اور تمہارا بیٹا تو ابھی ابھی مار کے گیا وہ۔ تو یہ بچے پڑھنے والے جب بلایا، میں نے کہا ہفتے کے دن آنے دو، تو پکڑا گیا۔ اب حضرت بھی کہہ رہا ہے، وہ حضرت بھی کہہ رہا ہے، بولے پچھلی جمعرات کو مجھ سے لے کے آیا تھا، وہ جمعرات کو مجھ سے۔ ایک بچے نے 3 سال پہلے سے چھٹی لینے کی وجہ سے، مگر یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، پڑھنے والے تھے، سبق بھی پورا نہیں ہوا تھا، چہرہ اداس ہو گیا، کہنے لگے من سماعت کرنے لگے، سرکار سبق پورا کرا دیجئے، ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ہے، حضور پڑھا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت بولے نہیں ابھی جاؤ کل کو پڑھاؤں گا۔ وہ بچے بیچارے اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت بولے کھڑے ہو، تینوں کو کمرے کے باہر کر دیا، تینوں کو کمرے کے باہر۔ اب جیسے ہی کمرے کے باہر کرا، اب سوچ رہے تھے بیچاروں کے کتابیں ہاتھ میں، سوچ رہے تھے کیا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اندر سے کنڈی لگا لی، اور کنڈی لگائی تو چراغ جلتے تھے، چراغ پہلے یہ لائٹ وائٹ کا وہ نہیں تھا، چراغ جلتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو کواڑے تھی نا، وہ پہلے پٹلے کی کواڑے ہوتی تھی موٹی موٹی، 1-2 برسات میں ان میں جھری کھل جاتی تھی کواڑوں میں، پوچھو ان سے، وہ جو چوبے یا برنج ہوتے ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی تھی، تو اتنے بڑے سوراخ بھی ہو جاتے تھے ان میں۔
ایسی کباڑیں ہوتی تھی تو اندر سے روشنی باہر آتی تھی. اعلی حضرت اندر ہے, چراغ اعلی حضرت نے بند کر لیا, اندھیرا ہوا, 1 منٹ نہیں گزرا کہ کمرے میں اتنی روشنی ہوئی کہ وہ کباڑوں سے جھری سے باہر نکلی. ان تینوں بچوں کے جب دیکھا اتنی روشنی تو بچے پلٹیں گے, کہیں آگ تو نہیں لگ گئی کمرے میں, کیا بات. بچوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو روشنی تھی, خوبصورت چہرے